ہمیشہ ایم کیو ایم کے قائدین نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اس بات کے لیے کہا کہ جی آپ نے یہاں پہ ویلکم کیا، یہاں پہ مہاجروں کو جگہ دی، لیکن مہاجر متروکہ املاک کی شکل میں اپنی جائیدادیں خود لے کے آئے تھے ساتھ میں۔ جو معاہدہ تھا ایک باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان اور گاندھی صاحب کے درمیان، نہرو صاحب کے درمیان، اس کراچی شہر نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اگر کسی نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں تو مجھے نہیں پتا۔ باقاعدہ سرکاری سرپرستی کے اندر ایک پالیسی وضع کی گئی جناب نصیر اللہ بابر صاحب کی زیر سرپرستی کہ جو خون بہا سکتے ہو بہاؤ مہاجروں کا۔ وہ ذوالفقار مرزا صاحب ہماری طرف تو نہیں تھے، وہ آپ کے وزیر داخلہ تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی سے سبق سیکھا ہوگا، ماضی کی باتوں کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہوں گے، کوئی نیا آغاز ہونے جا رہا ہے، کوئی شہر کے لیے، صوبے کے لیے کوئی اچھی باتیں ہونے جا رہی ہیں، لیکن آج وہ سارے خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اتحادی ایم کیو ایم ہے، اتحادی پیپلز پارٹی ہے، کون ہے وفاق میں اتحادی یہ تو پتہ نہیں، لیکن وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کے کاندھوں پہ دھری ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی خود ہمارے دوست نے ابھی بتایا کہ پوری دنیا میں وہ مقدمہ لڑتے پھر رہے ہیں ہمارے بلاول بھٹو صاحب محترم، تو یقینی طور پہ حکومت کو سیو کرنا، حکومت کو بنانا، اس کو چلانا ان کا ایک کام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بحث طلب ہیں، مگر اچھی بات نہیں ہے جس طرح سے ایوان کا ایک ماحول تھا اس کو خراب کیا گیا۔ اس کراچی شہر نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اگر کسی نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں تو مجھے نہیں پتا، لیکن 93 کے الیکشن کے بعد جو 94 آیا وہ بڑا خوفناک، بڑا بھیانک اور بڑا خون آلود تھا۔ اس کے اندر باقاعدہ سرکاری سرپرستی کے اندر ایک پالیسی وضع کی گئی جناب نصیر اللہ بابر صاحب کی زیر سرپرستی کہ جو خون بہا سکتے ہو بہاؤ مہاجروں کا، جو اردو اسپیکنگ نظر آئے اسے بند کر دو، مار دو، جلا دو، کاٹ دو۔ بلدیہ کے اندر خواتین نے، ہماری ماؤں بہنوں نے جنازے اٹھائے ہیں، ایک دن میں ہم نے 10 15 جنازے اٹھائے ہیں۔ اسی لیاری کے اندر جہاں محبت کرنے والے لوگ رہتے تھے فٹ بال کھیلی گئی سروں کو کاٹ کر کے۔ یہ بھی سب نے دیکھا کہ یہ جو امن بنائی گئی اور یہ جو گینگ وار بنائے گئے یہ کس کی سرپرستی میں چلے۔ وہ ذوالفقار مرزا صاحب ہماری طرف تو نہیں تھے، وہ آپ کے وزیر داخلہ تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھی ہے، یہ میں نے 3.5 لاکھ جو میں نے لائسنس بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے کہ اردو اسپیکنگ کو سبق سکھایا جا سکے، مہاجروں کو سبق سکھایا جا سکے۔ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ سانحہ حیدرآباد کوئی نہیں بھولا جب مائیں بہنیں سر پہ قرآن شریف رکھ کے نکلی اور گولیوں کا نشانہ بنی۔ یہ سب کچھ اس شہر نے دیکھا ہے، حیدرآباد نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی سے سبق سیکھا ہوگا، ماضی کی باتوں کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہوں گے، کوئی نیا آغاز ہونے جا رہا ہے، کوئی شہر کے لیے، صوبے کے لیے کوئی اچھی باتیں ہونے جا رہی ہیں، لیکن آج وہ سارے خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ اب یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں جناب آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے پناہ دی، آپ نے یہاں بلایا، ویلکم کیا، ہمیشہ ایم کیو ایم کے قائدین نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اس بات کے لیے کہا کہ جی آپ نے یہاں پہ ویلکم کیا، یہاں پہ مہاجروں کو جگہ دی، لیکن مہاجر متروکہ املاک کی شکل میں اپنی جائیدادیں خود لے کے آئے تھے ساتھ میں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ معاہدہ تھا ایک باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان اور گاندھی صاحب کے درمیان، نہرو صاحب کے درمیان، وہ اس معاہدے کے تحت یہاں پہ آئے تھے اور ان کی جائیدادیں تھی کہ جو بھی یہاں سے ہمارے ہندو بھائی یہاں سے جائیں گے وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے ان کے بدلے میں جو ہجرت کر کے یہاں پہ مہاجرین آئیں گے ان کو جائیدادیں دی جائیں گی۔ یہ طے تھا، یہ معاہدہ ہے، یہ ریٹرن میں ہے سب کچھ۔ تو ٹھیک ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں ویلکم کیا، لیکن ہم اپنے ساتھ اپنی جائیدادیں لے کے آئے تھے اور یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ماضی کے اندر اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، ماضی کے اندر ہمیشہ ایم کیو ایم نے اس کو برا کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن آپ نے کیا اس کا بدلہ ایم کیو ایم سے لینا تھا، مہاجروں سے لینا تھا اور مہاجروں کی گردنوں سے ہی کھیلنا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے لیے زیبا نہیں دیتی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ آج اس ماحول کو خراب کیا اور یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ ابھی گزشتہ کل سرجانی ٹاؤن کے اندر گینگ وار کی پرچی آئی بھتے کی، نہیں دیا تو اس نے وہاں پہ فائرنگ کیا کر کے ایک آدمی ہلاک ہوا، 5 شدید زخمی ہیں جس میں بچے بھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے، آپ کے شہر میں ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب بجٹ پر آ جائیں۔
بجٹ پہ میں نے آپ وائنڈ سے- اپ نہیں کہا، نہیں ٹھیک ہے، میں نے وائنڈ اپ نہیں کہا ہے، میں نے کہا اوکے، بجٹ پہ آ جائیں۔ اوکے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی بجٹ کے اندر رکھا گیا یہ سب تو ایک قصہ کہانی لگتا ہے۔ یہ سیکنڈ ٹرن اوور ہے میرا، اور مجھے پتہ ہے کہ پچھلے 5 سال بھی جو کچھ ہوا اور اس میں بھی جو کچھ ہونا ہے، یہ سب صدائے صحرا ہے کہ ہم آواز لگائیں اور وہ کہیں سنی جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس سے پہلے ہمارے پارلیمانی لیڈر، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر رابطے میں بھی رہے، بات بھی کی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ڈھاک کے 3 بات وہ جو ہوتا ہے وہ یہ